بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 4 نیوز میں خوش آمدید. ناظرین، پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے لاک ڈاؤن جزوی طور پر کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات جو ہیں وہ انتہائی حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں کچھ کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ کو بند رکھنے کا کہا گیا ہے. اس کے لیے کیا پیمانہ استعمال کیا گیا ہے، یہ تاجران کی سمجھ سے بالا تر ہے. اسی سلسلے میں احمد پور سیال میں انجمن تاجران نے صدر چودھری محمد صدیق صاحب کی زیر قیادت اجلاس بلایا اور اس لاک ڈاؤن کو جو کھولا گیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی. اس سلسلے میں ہم بات بھی کریں گے انجمن تاجران کے چیئرمین چودھری اسماعیل بلوچ صاحب سے. ان سے جانتے ہیں. اسماعیل بلوچ صاحب، یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج انجمن تاجران احمد پور سیال کا اجلاس چودھری محمد صدیق میو صاحب صدر انجمن تاجران احمد پور سیال کی رہائش گاہ پر ان کی زیر صدارت ہوا ہے. اس میں چودھری محمد الیاسی صاحب جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کے، حاجی محمد مختار صاحب ہیں نائب صدر ہیں، محمد بھائی محمد اکرم صاحب ہیں، بھائی محمد ناصر صاحب ہیں سینئر نائب صدر، شیخ محمد عارف صاحب ہیں، فخر عالم صاحب، بھائی محمد وسیم صاحب، حاجی محمد اکرم صاحب، بھائی خرم وحید صاحب، پوری انجمن تاجران نے شرکت کی ہے. اور آج کے اس اجلاس میں ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے، ہم آج حکومت کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے فی الفور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب بالخصوص اس لاک ڈاؤن کو ختم کر کے پورے بازار کھولنے کی اجازت دے. جو چھوٹے کم بازار کھولے جا رہے ہیں، اس سے لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ سارا بازار نہیں کھلے گا یہ لاک ڈاؤن بے سود رہے گا. سینیٹائزر اور ماسک جو اس کا جو شرط ہے اس کو آپ پورا کرا سکیں دکاندار سے؟ بالکل، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پنجاب حکومت کا جو بھی حفاظتی اقدام ہوگا تمام دکاندار اس کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے. کون سے کاروبار کھلے رکھنے کی اور بند رکھنے کی اجازت دی گئی؟ یہ بھائی محمد الیاسی صاحب آپ کو بتاتے ہیں جو کاروبار کھلے رکھنے ہیں. جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے تاجران کے. جی جنرل سیکرٹری صاحب، کون سے کاروبار جو ہیں جن کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور کون سے کاروبار نہیں کھول سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بھائی فور چینل کی ٹیم سے. سب سے پہلے تو انہوں نے پلمبر لکھا ہے، پھر حجام لکھا ہے، الیکٹریشین ہے، مکینک ہے، زرعی مشینری مکینک ہے، سیمنٹ پلانٹ ہے، کھاد انڈسٹری ہے، اینٹوں کے بھٹے ہیں، ڈرائی کلینر ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، سینیٹری شاپ ہے، ماربل فیکٹریز ہیں، ٹائل شاپ ہے، ٹیلر ہے، کریانہ مرچنٹ ہے، دودھ دہی کی شاپ صبح 6 سے رات 9 بجے تک. ان کا ٹائم البتہ انہوں نے تبدیل کر دیا، جو پہلے 9 سے 5 تھا. ویٹرنی اسپتال ہوگی، ای کامرس ہوگی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، فلاحی تنظیموں کے دفتر ہیں، مینرز پلانٹ ہیں، بک شاپ ہیں، فوٹو کاپی شاپس، کارپینٹر ہے. کارپینٹر میں بھائی 2 شعبے آتے ہیں. ایک تو بڑھئی جو کام کرتا ہے اس کا لکڑی کا، اور ایک جو لکڑی کے اوپر پینٹ بھی کرتا ہے. اس میں دونوں آتے ہیں کارپینٹر. اس میں رنگ ساز بھی آ گیا، مستری بھی ہے اور مزدور بھی ہے. اچھا جی، میڈیکل سٹور 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، الیکٹرک سٹور بھی آ گیا، شرٹنگ بھی آ گیا، بیکریز بھی، بینک بھی، اور ہارڈ ویئر شاپ، اور پھر لیبارٹریز ہیں، نجی ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ جو بھی ہیں وغیرہ. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہوگا ماسک اور سینیٹائزر. اس میں کون سے کاروبار رہ گئے ہیں جو کھل نہیں سکتے؟ میرا خیال ہے سارے کاروبار اس میں نہیں جناب، اس میں بہت دکانیں ہیں جو ابھی نہیں کھلی، جیسا کہ کلاتھ ہاؤس ہے، کپڑے کی دکان ہے، گارمنٹس کی دکان ہے، اور شوز ہاؤس ہے، اور پلس جنرل سٹور ہے، یہ برتن سٹور ہے، جیولر ہے. یہ ہمارے اہم دکاندار ہیں اور اہم دکانیں جو شعبہ ہے زندگی. یہ ٹیلر کو تو اجازت مل گئی ہے کھولنے کی، وہ سیے گا کیا جب کپڑے کی دکان بند؟ ٹیلر کو تو اجازت نہ ملی، یوں سمجھے جب کپڑے کی دکانیں بند ہیں تو کپڑا دکاندار سے کوئی بیچارہ لے گا گاہک تو ٹیلر کے پاس جائے گا. دکاندار سے پیسوں سے چوری کپڑا خریدے لا کر ٹیلر؟ نہیں جی نہیں. دیکھو دکان کھلے گی تو کپڑا لیا جائے گا، اور کپڑا لیا جائے گا تو وہ ٹیلر کے پاس جائے گا اپنا سوٹ سلوانے کے لیے. جب اسے کپڑا میسر ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ جو کپڑے کی دکان ہے یا برتن کی دکان ہے یا جیولر ہیں، اس پہ تو اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا، فاصلہ رکھا جا سکتا ہے. یہ حجام کی جو دکان ہے وہ اس پہ تو بالکل فاصلے کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اس کیا فیصلہ ہے، یہ جو کھولنے کے کیا پیمانہ حکومت نے رکھا ہے، اس کو مد نظر کیا رکھا ہے انہوں نے؟ میرے حساب میں تو یہ رش بجائے گھٹانے کے بڑھایا گیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی کی جائے، خاص طور پہ حجام کی، کیونکہ اس کا ٹائمنگ شیڈول وہی رکھا ہے جو باقی حضرات کا ہے. جبکہ یہاں ہر وہ بندہ آئے گا جس کی ضرورت بال کٹوانے کی ہے، شیو کروانے کی یا داڑھی کا خط کروانے کی، لیکن ہر بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے. اس کے لیے ٹائمنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، وقفہ ہو اس کے لیے.
यहाँ से तो कोरोना वायरस बढ़ेगी बजाय घटने के, जहाँ रश होगा। अब जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी अप्लाइमेंट कर रही है, जहाँ पे लोगों को 12 हज़ार दिए जा रहे हैं, वहाँ तो हज़ारों की तादाद में रश है। वहाँ कोई कंट्रोल नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गुफ्तगू सुनी आपने जनरल सेक्रेटरी अहमदपुर सियाल के अंजुमन ताजरान के अकरम आसिफ साहब की। उनका कहना है कि किसी के कारोबार, मोहम्मद अली आसिफ साहब की, उनका कहना है कि किसी कारोबार को खोलने से तकलीफ नहीं है, बल्कि जो कारोबार नहीं खुल सके वो मुतालबा है कि उन कारोबार को खोला जाए और लोगों का मईशत का जो पहिया है वो चल सके और लोगों के जो ठंडे चूल्हे हैं वो जल सके।